अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। तो इधर कुछ देर हम बाहर आए थे वॉक करने। बहुत अच्छी ग्रीनरी है। इस तरह ज्यादा सब्जी वाली जगह पे जहाँ पेड़ पौधे और घास वगैरह हो वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और इस तरह दरख्तों और पौधों को देख के बहुत सुकून मिलता है। इधर सुबह के वक्त ही घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की क्लीनिंग शुरू हुई है। सहन वॉश कर दिया और टेरेस वगैरह भी आज धुले हैं। सुबह के वक्त जल्दी पूरे घर की क्लीनिंग कर ली जाए तो फिर किचन का काम करना सारा दिन बहुत आसान हो जाता है। अगर घर की क्लीनिंग देर से शुरू की जाए तो फिर किचन का काम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बाद में लंच वगैरह भी बनाना होता है। झाड़ू पोछा चाहे हेल्पर से ही करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे साथ खुद लगना पड़ता है। जितनी देर में झाड़ू पोछा होता है उतनी देर में मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। बेडशीट्स वगैरह झाड़ के दोबारा बिछा देती हूँ। चेंज करने वाली होती हैं तो चेंज कर लेती हूँ। अगर सहन या टेरेस वगैरह धुलता है तो साथ साथ मैं वाइपर भी लगा देती हूँ। झाड़ू पोछा अगर किया हुआ भी हो, लेकिन डस्टिंग अगर ना अच्छे से की जाए तो घर साफ सुथरा नहीं लगता। ज्यादा वक्त लगता भी डस्टिंग करने में ही है, क्योंकि हमारे यहाँ इधर डस्ट बहुत ज्यादा आती है बाहर से। सुबह के वक्त अगर डस्टिंग की जाए तो शाम के वक्त फर्नीचर और सारी चीजें ऐसे होती हैं जैसे पूरा दिन डस्टिंग की ही नहीं गई। शाम को दोबारा डस्टिंग करनी पड़ती है। शायद रूम्स की विंडोज वगैरह ज्यादा है और विंडोज मैं अक्सर खुली ही रखती हूँ, इसलिए ज्यादा डस्ट आती है जी। तो आज मैं दिन को प्रोडक्टिव और कामयाब बनाने की कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिन पे मैं भी अमल करती हूँ। पहले भी मैं कई दफा अपने व्लॉग्स में अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव, कामयाब, स्ट्रेस फ्री और पुरसकून बनाने की टिप्स शेयर करूंगी। दिन को कामयाब और पुरसकून बनाने का इन्हसार आपके रोजमर्रा के कामों, आपकी आदत, आपकी जिंदगी में शामिल लोगों, हत्ता के आपकी सोच पर भी होता है। दिन को कामयाब और पुरसकून बनाने के लिए टिप नंबर 1 तो ये है कि अपने हर दिन की प्लानिंग पहले से करें, यानी अपने हर आने वाले दिन की प्लानिंग पहले से करें। जैसे मैं तो हर रोज़ शाम के वक्त कुछ वक्त निकालती हूँ। जब चाय वगैरह शाम की पीनी होती है तब कुछ वक्त के लिए मैं बैठती हूँ और अगले दिन जो जो मैंने काम करने होते हैं वो सब नोट कर लेती हूँ। बेहतर ये है कि आप पूरे दिन के काम एक दिन पहले शाम के वक्त या रात के वक्त एक डायरी पे नोट कर लिया करें। इस तरह आपको पूरे दिन के कामों और वक्त को मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाती है। तमाम काम वक्त पे ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह वक्त की बचत भी होती है और हमें अपने लिए यानी सेल्फ केयर का वक्त भी मिल जाता है। और टिप नंबर 2 ये शेयर करूंगी कि जो कुछ आपने लंच या ब्रेकफास्ट में बनाना है वो तमाम चीज़ें एक दिन पहले मंगवा के रख लें। यानी मुझे अगर नाश्ते में या बच्चों को लंच में देने के लिए सैंडविच, फ्रेंच टोस्ट या अंडा पराठा जो भी चीज़ बनानी होती है, उसके लिए एग्स या ब्रेड या जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो मैं एक दिन पहले शाम के वक्त मंगवा के ही रख लेती हूँ। और लंच में भी अगर गोश्त या कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन पहले ही तमाम चीज़ें पूरी करके रख लूँ। इस तरह हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। कोई भी चीज़ पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। ज़रूरत की तमाम चीज़ें जब पहले से घर में मौजूद होती हैं तो हम बहुत आसानी से खाना तैयार कर लेते हैं जी। तो अपने हर दिन को पुरसकून और कामयाब बनाने के लिए टिप नंबर 3 ये है कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। अपनी सोच को और अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें, इतना मजबूत बना लें कि आपके इर्द गिर्द कितने ही नेगेटिव लोग क्यों ना मौजूद हों, लेकिन उनकी नेगेटिविटी का आप पे कोई असर नहीं होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द कोई चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी फैला ले, ये उसका मसला है, लेकिन आपने हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने कामों को, अपनी रूटीन को जारी रखना है। और बेहतर यही है कि आप टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आप चाहे ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल भी दें, लेकिन फिर भी ये लोग आपको तंग करने से बाज नहीं आते, क्योंकि ये सब इनकी फितरत का हिस्सा होता है। और इन लोगों के लिए किसी भी किस्म का ड्रामा क्रिएट करना या 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करना इतना ही आसान होता है जितना आसान हमारे लिए सांस लेना होता है। इसलिए ऐसे फजूल लोगों के लिए फजूल बहस में पड़ के या इनसे लड़ झगड़ के अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे ध्यान दें और अपनी हदूद मुकर्रर करें, ताकि ऐसे लोग आपकी हदूद को क्रॉस ना कर पाएं। लेकिन कुछ लोग हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं और उनकी बदतमीज़ियाँ हद से बढ़ने लगती हैं।
ایک وقت آتا ہے کہ ان لوگوں کی بدتمیزیوں کا جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ چلیں خیر، بات لمبی ہو گئی۔ بات میں صرف اتنی کر رہی تھی کہ اپنے دن کو یعنی ہر دن کو اپنی زندگی کو کامیاب اور پرسکون بنانے کے لیے ٹاکسک لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں ہم صرف رشتہ داری نبھانے کے چکر میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کسی موقع پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ جب ایسے نیگیٹو لوگوں کو، چاہے ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی ہے، ہم انہیں اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو ہماری زندگی بہت سکون میں آ جاتی ہے۔ اب سب کی بھی میں بات نہیں کر رہی کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، میں صرف ٹاکسک اور نیگیٹو لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ہر وقت آپ کے لیے سازشیں کرتے ہیں، لیکن پھر الٹا کسی کے لیے کی گئی سازشیں انہیں خود ہی بھگتنا پڑتی ہیں۔ جی تو اپنے ہر دن کو کامیاب اور پرسکون بنانے کے لیے ٹپ نمبر 4 یہ شیئر کروں گی کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، یعنی اپنی آمدن سے اور ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اگر آپ کے وسائل کم ہیں تو اپنی خواہشات کو بھی محدود کر لیں۔ اپنی عزت نفس پہ کبھی سمجھوتا مت کریں۔ اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خود محنت کریں اور کسی کے آگے کبھی ہاتھ مت پھیلائیں۔ میرے خیال میں عزت نفس یعنی ہماری جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کے ساتھ روڈ ہوتے ہیں، ان سے دور ہو جائیں اور اپنی بے قدری نہ کروائیں۔ جی تو پرسکون زندگی کے لیے ٹپ نمبر 5 یہ شیئر کروں گی کہ کبھی بھی کسی کا حق نہ کھائیں اور لالچ نہ کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کا حق کھاتا ہے یا کسی کے ساتھ ناجائز کرتا ہے تو ایسا شخص کس طرح اپنی ساری زندگی سکون سے گزار سکتا ہے؟ ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اور لالچی انسان کے ساتھ تو بالکل وہی کچھ ہوتا ہے جیسا ہم نے بچپن میں ایک گریڈی ڈاگ والی سٹوری پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا عکس پانی میں دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرے جیسا ایک دوسرا جانور جو ہے وہ ادھر موجود ہے اور اس کے منہ میں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ وہ دوسرے کا گوشت کا ٹکڑا چھیننے کی خاطر اپنا بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ یہی کچھ آج کل انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، ایسا نفسا نفسی کا دور آ گیا ہے کہ ایسے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے فائدے کے لیے کسی کا جتنا مرضی نقصان ہی کیوں نہ کر دیں، لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بے سکونی کے رونے کیوں روتے ہیں۔ اب بھائی جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھگتنا تو پڑے گا کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ معصوم ہوتے ہیں، جن کی نیت صاف ہوتی ہے، قدرت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ ہی دیتے ہیں۔ اور جو لوگ زیادہ چالاک، سازشی اور دھوکے باز ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ کسی کے لیے جو گڈھا کھودتے ہیں اس میں خود ہی گر جاتے ہیں۔ بس زندگی میں یہ اصول اپنا لیں کہ کسی کو دھوکہ مت دیں، کسی کا حق نہ کھائیں اور لالچ نہ کریں۔ اگر آپ ان تینوں باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، انہیں اپنے اصول بنا لیں گے، تو آپ کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ آپ کی کامیابی آپ کے اصولوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اچھا میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگ آپ کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کا امیج خراب کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ سالوں سال وہ دوسروں کے پاس جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں، آپ کے اندر ایسی ایسی خامیاں بیان کرتے ہیں لوگوں کے پاس جو آپ میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جھٹکے میں ہی ذلیل کر دیتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے ہمارا امیج خراب کرنے کے لیے اپنے بہت سال زندگی کے لگا دیے ہوتے ہیں، بہت ایفرٹ کی ہوتی ہے، اپنی بہت انرجی ضائع کی ہوتی ہے جھوٹ بولنے میں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک لمحوں میں یعنی ایک پل میں ہی ایسے لوگوں کی حقیقت، اصلیت سب کے سامنے لے آتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں خود الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ہم ان کا حل نہیں نکال پاتے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں یا ہمارے کام ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہم اپنا تعلق جتنا مضبوط کرتے ہیں اتنا ہی ہم خوش اور پرسکون رہتے ہیں۔ اچھا نماز اور قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کچن میں کھانا وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے کاموں میں
میں ہمارے رزق میں برکت آتی ہے اور ہماری زندگی سے اور گھر سے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جی تو باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کپڑے بھی دھل چکے ہیں۔ آج کپڑے بھی کافی سارے جمع ہو رہے تھے دھونے والے۔ بلینکٹس وغیرہ بھی آج نکال لے ہیں کیونکہ موسم چینج ہو چکا ہے اور بلینکٹس کو بھی دھوپ لگوائی ہے۔ اچھا بلینکٹس جو ہیں وہ سردیاں ختم ہونے پہ میں دھو کے ہی پیٹی وغیرہ میں رکھتی ہوں، میں ایسے کبھی بھی نہیں رکھتی۔ اور جب اگلے سال بلینکٹ نکالے جاتے ہیں یا رضائیاں نکالی جاتی ہیں پھر انہیں دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک دو دن کے لیے میں انہیں دھوپ ہی لگوا لیتی ہوں، کیونکہ رضائیاں بھی جو ساری ہوتی ہیں سردیاں ختم ہونے پہ ان کے کور اتار کے بھی واش کر لیے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کے کور ان پہ سلائی کروا کے پھر ہی انہیں پیٹی میں یا الماری وغیرہ میں رکھتی ہوں۔ جی تو دھوپ کافی اچھی نکلی ہوئی تھی، کپڑے سارے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ بیڈ کم صوفے کا کور ہے، اسے بھی آج واش کیا ہے۔ کپڑے بہت جلدی ڈرائی ہو گئے تھے اور انہیں میں نے فولڈ کر کے کبرز وغیرہ میں آرگنائز بھی کر دیا تھا۔ ادھر میں کچن میں آ چکی ہوں۔ اچھا یہ والا چولہا بھی میں یوز کرتی ہوں اور کوکنگ رینج بھی کرتی ہوں۔ یہ جو ہے گندا ہو رہا تھا، صاف کرنے والا تھا، اسے صاف کر لیا اچھے طریقے سے۔ دوپہر میں کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ میں نے بالکل سمپل سا لنچ بنایا تھا، مونگ مسور کی دال بنائی تھی، کیونکہ جس دن میں کپڑے واش کرتی ہوں اس دن کوئی نہ کوئی سمپل چیز ہی بناتی ہوں جو جلدی بن جائے اور زیادہ وقت نہ لگے۔ اور مونگ مسور کی دال بہت جلدی بن جاتی ہے، یا پھر میں انڈے پیاز وغیرہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ جب دھونے والے کپڑے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں پھر کافی وقت لگ جاتا ہے اور اس دن لنچ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہی بنتی ہے جو جھٹ پٹ بن جائے اور زیادہ وقت نہ لگے۔ جی تو آج کپڑے واش کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چارپائی بھی واش کی تھی اور اسی چارپائی پہ بیڈ شیٹس وغیرہ پھیلائی ہوئی تھی۔ ادھر کپڑے سارے دھل چکے تھے، خشک بھی ہو چکے تھے، لیکن بچوں نے کچھ ڈریسز وغیرہ بعد میں چینج کیے تھے، انہیں بھی میں نے ادھر پانی میں واشنگ پاؤڈر مکس کر کے بھگو کے رکھ دیا، کیونکہ جو کپڑے ہاتھ سے دھونے ہوتے ہیں انہیں میں آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح بھگو کے رکھ دیتی ہوں۔ اس طرح کچھ وقت کے لیے اگر انہیں رکھ دیا جائے تو جو میل وغیرہ ہوتی ہے یا جو داغ نشان وغیرہ کپڑوں پہ لگے ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں اور آسانی سے کپڑے نکھر جاتے ہیں۔ جی تو ادھر دوپہر کے بعد کا وقت ہے، یہاں سب کے لیے میں شامی کباب فرائی کر رہی ہوں، کیونکہ سب کو ہلکی پھلکی بھوک لگ رہی تھی اور شامی کباب میں اکثر ہی فریز کر کے رکھتی ہوں۔ جی تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ولاگ کے اختتام پہ ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ولاگز اور ریسپیز وغیرہ کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔